ایک بڑی ہی سٹرینج خبر سامنے آئی ہے. وہ یہ ہے کہ CIA کے ایک فارمر انالسٹ ہیں لیری سی جانسن. انہوں نے یہ ریویل کیا ہے کہ پاکستان اور چائنا نے اسرائیل کو ایک میسج پہنچایا کہ اگر انہوں نے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں امریکہ اور ایران کا ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے، فارملائز ہونے جا رہا ہے، اس میں انہوں نے ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی یا اس طرح کا کوئی بھی مس ایڈونچر کیا، تو پاکستان اور چائنا پرسنلی اسرائیل کو ٹیک آن کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سوئٹزرلینڈ میں، یہ اس وقت ممکن ہو سکی جب پاکستان اور چائنا نے اسرائیل کو یہ تھریٹ کیا اور کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر سے باز رہنے کی تلقین کی. اب یہ جو خبر ہے اس میں اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ جا کر دیکھیں تو یہ ہمیں آئندہ جو انٹرنیشنل جیو پولیٹکس ہے اس کی ڈائریکشن اور اس کی ڈائنامکس جو ہیں اس کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتی ہے. اس نیوز کی انالیسس کر کے ہم جو فیوچر میں کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ ول ناٹ بی دی سیم امریکہ جو آج سے پہلے ہوتا تھا. یعنی آفٹر دی سائننگ آف دس ایگریمنٹ امریکہ کی اتھارٹی جو ہے وہ لگتا ہے کہ چیلنج ہونے جا رہی ہے. یعنی اگر امریکہ کو اسرائیل جو کہ اس کا کلوزسٹ الائے ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی یا اس کو کسی کام سے باز رکھنے کے لیے چائنا اور پاکستان جو ہے اس کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کی اتھارٹی اب انٹرنیشنل لیول پہ وہ نہیں رہی، اور فیوچر میں بھی امریکہ کو بہت سارے جو اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کرنی پڑے گی، گلوبل ڈیسیژن میکنگ، اس میں کم از کم چائنا کو اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا. تو چائنا کا رول جو ہے وہ گلوبل لیول پر امریکہ کے ایٹ پار ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دس از انالیسس پوائنٹ نمبر 1. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے جو اس خبر سے ہمیں جس کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس کا مڈل ایسٹ میں جو سٹیچر ہے اور جو رول ہے وہ بھی چینج ہونے جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سک رہا یا امریکہ جو ہے اس کی پاور اب وہ نہیں رہی کہ اسرائیل کو وہ سپورٹ کر کے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کا جو ایک بلی ٹائپ جو سٹیچر تھا وہ اس کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کا مڈل ایسٹ میں رول جو ہے اور اس کی جو پوزیشننگ ہے ود ان دا مڈل ایسٹ وہ چینج ہوگی. اگر وہ چینج ہوگی تو پھر اسرائیل کو جو ایک بہت سارے شاید کمپرومائزز اور ری الائنمنٹس کرنی پڑے ود ان دا مڈل ایسٹ، اور اس سے پھر مڈل ایسٹ کی جو پولیٹکس ہے اس میں بھی ہمیں بہت ساری چینجز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پرٹیکولرلی ویزاوی ایران کا جو ریلیشن شپ ہے مڈل ایسٹرن پاورز کے ساتھ اسپیشلی سعودی عرب اور قطار اور اس طرح کی جو پاورز ہیں ان کا ایران کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہمیں بہت ساری چینجز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو رول تھا ایران کا وہ ایک اور طرح سے تھا. لیکن اگر اسرائیل کا رول چینج ہوگا تو مڈل ایسٹ میں پھر ایران کا رول بھی چینج ہوگا، اور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی پھر مڈل ایسٹ ہی سارے کا سارا ایک نئے مڈل ایسٹ کے طور پہ ہمیں ایمرج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیسری اہم چینج جو ہمیں ریجنل اور گلوبل لیول پہ نظر آ رہی ہے اس ایگریمنٹ کے سائن ہونے کے بعد، دیٹ از دی ایمرجنگ رول آف پاکستان. پاکستان جو ہے آلریڈی پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک اسٹریٹجک معاہدہ آلریڈی سائن ہو چکا ہے، اور پاکستان اس وقت بھی گلوبل لیول پہ بھی میڈیشن کر رہا ہے، اور ایز میڈیٹر یہ جو سائننگ سیریمنی ہے امریکہ کی اور ایران کی اس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ لگتا ہے کہ آئندہ جتنی بھی مڈل ایسٹ میں جو پولیٹکس ہونے جا رہی ہے یا جیو پولیٹیکل تھیٹر جو چینج ہونے جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں پاکستان کا ایک اہم رول ہم دیکھتے ہیں. اور بینگ دی نیوکلیئر کنٹری، دی اونلی نیوکلیئر کنٹری امنگ دی مسلم کنٹریز، ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو ایک اہم رول جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور اس ریجن میں جو ہے نا وہ ملنے جا رہا ہے، جو کہ ایک ان اٹ سیلف پاکستان کے لیے اور ریجن کے لیے بہت بڑی چینج ثابت ہو سکتی ہے. اب اگر ہم اس ساری سچویشن کی انالیسس کریں
تو ہمیں جو سینیریو ریجنل اور گلوبل لیول پہ ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں امریکہ ول ناٹ بی دی سیم امریکہ، یعنی امریکہ کا رول چینج ہونے جا رہا ہے، اس سے گلوبل پالیٹکس چینج ہو جائے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کا رول جو ہے مڈل ایسٹ میں، اس میں ہمیں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ مڈل ایسٹرن جو پالیٹکس ہے وہ چینج ہو جائے گی، یعنی مڈل ایسٹ ول ناٹ بی دی سیم مڈل ایسٹ اگین. اور تیسرا یہ ہے کہ ریجن کے لیول پہ پاکستان کو ایک نیا رول ہمیں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ریجنل جو تھیٹر ہے اس میں بھی چینج واقع ہو جائے گی. تو ان ٹوٹیلٹی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری گلوبل پالیٹکس جو ہے وہ چینج ہونے جا رہی ہے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کو ایک اہم رول ملنے جا رہا ہے. اسٹے ٹیون فار فردر اپڈیٹس آن ریجنل، گلوبل اینڈ نیشنل سینیریوز.